السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا جناح علیہن فی آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب آیت مقدسہ نمبر 55 22واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا مفہوم اور اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں آداب النبی کے عنوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کیسے آنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کتنا قیام کرنا ہے، پھر ہم نے واپس کیسے جانا ہے، یہ اللہ رب العزت نے تربیت فرمائی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ہمارے رویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس عنوان کے تحت آج بھی ہم نے تربیت حاصل کرنی ہے۔ ہم نے کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت سے جانا ہے، بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، خصوصاً کھانے کے وقت نہیں جانا چاہیے۔ اور جب اب اجازت مل جائے یا دعوت مل جائے تو پھر جائیں، لیکن اس مخصوص وقت پہ جائیے اور جا کر کھانا کھا کے فوراً واپس آ جائیں۔ وہاں گپ شپ نہیں لگانی چاہیے، خصوصی طور پر جو ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، یا اسی طرح سماجی اعتبار سے جو لوگ مصروف ترین ہیں، جن کی اپنی زندگی ہے، جو جماعتوں کے قائدین اور لیڈر ہیں، جو سچی جماعتوں کے قائدین اور لیڈر ہیں، وہ تو ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا۔ لہذا جب ہم کسی جگہ جائیں تو اس پروٹوکول کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بری بات نہیں ہے۔ کیوں؟ میزبان تو یہ نہیں کہے گا کہ میں مصروف ہوں، آپ چلے جائیے، اٹھ کے چلے جائیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر میزبان خود دعوت دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑا پیارا عنوان ارشاد فرما دیا کہ وہ تکلیف سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کہتے نہیں آپ کو، کیوں؟ شرماتے ہیں۔ لیکن اللہ نہیں شرماتا۔ اللہ تو ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں باؤنڈریز دینا چاہتے ہیں، اس کے فائدے اور نقصانات بتاتے ہیں۔ تو جب فائدہ اور نقصان بتانے والا اللہ کی ذات اقدس ہے تو وہ کیسے شرمائے گا؟ اسی طرح ازواج النبی امہات المومنین سے گفتگو کا طریقہ بتا دیا، کوئی چیز لینے کا طریقہ بتا دیا کہ پردے کے پیچھے سے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور ادب اور حکم کہ امہات المومنین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ساتھ آپ کے بعد شادی نہیں ہو سکتی، ابداً، یہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ آج کی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے اور رشتے ارشاد فرمائے، وہ رشتے جن رشتوں کے سامنے ہم جا سکتے ہیں، جو ہمارے محارم رشتے ہیں،
محارم رشتوں کی تفصیلات ہم سورۃ النور میں بھی پڑھ چکے ہیں، بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے وہاں رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اور وہاں اس پر دروس ہو چکے ہیں۔ ہم نے کئی دروس اس پر دیے کہ محارم رشتے کون سے ہیں، غیر محارم رشتے کون سے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں لا جناح علیہن، کوئی گناہ نہیں ہے ان عورتوں پر، فی آبائہن، ان کے باپوں کے سامنے جانے کے لیے، یعنی ان پر، عورتوں پر اپنے والد صاحب کے سامنے جانے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، وہ جا سکتی ہیں۔ ولا ابنائہن، اور اسی طرح اپنے بیٹوں کے سامنے جانے پر کوئی پابندی نہیں، گناہ نہیں ہے۔ ولا اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے سامنے جانے پر۔ ولا ابناء اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر، ان کے سامنے جانے پر کوئی پابندی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی اپنی جو بہن کے بیٹے ہیں ان کے لیے ان کے سامنے جانے پر کوئی گناہ ہے۔ ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی جیسی عورتیں ہیں ان کے سامنے آ جا سکتی ہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور اسی طرح اگر کوئی غلام ہے، لونڈی ہے، تو اس کے سامنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پردہ اس کے لیے بھی نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتی رہو۔ میرے عزیزو، بہنوں اور بھائیوں، خصوصاً ہماری جو بہنیں ہیں، یا ایک بات سمجھ لیجئے، یہ تو محارم رشتے ہیں، اور میں نے عرض کیا اس کی تفصیلات سورۃ النور میں بھی ہیں، اور وہاں زیادہ ہے، وہاں ہمیں ان دروس کو سننا چاہیے، ان آیات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یقیناً محارم رشتوں کے سامنے ہم آ جا سکتے ہیں، ہمیں اس طرح کا پردہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی کچھ باؤنڈریز ہیں جو ہمیں سامنے رکھنی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی رہو۔ اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے ہے سب کچھ، اس لیے تمام خواتین، خواہ وہ باپ کے سامنے جائیں، بیٹوں کے سامنے جائیں، وہ ان دائروں کا خیال رکھے گی جس میں پردہ تو ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن باقی حیا قائم رہنی چاہیے۔ اس لیے باپ بھی اگر جوان بیٹی کے کمرے کی طرف جاتا ہے اور اس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ دروازہ کھٹکھٹا کے جائے گا۔ ممکن ہے بیٹی کے سر سے کپڑا اترا ہوا ہو، بیٹی کس حالت میں اندر موجود ہو، بیٹی تو اسی کی ہے، لیکن یہ دائرہ اور حیا تو ہے نا کہ بیٹی کو جب باپ بھی ملے تو سر پہ دوپٹہ ہو، اس کی جو حالت ہے، ایک جو خواتین کے جو معروضی حالات ہیں وہ تو کم از کم چھپائے ان کو۔ اسی طریقے سے جوان بیٹے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، یہ تو نہیں کہ ان کے سامنے ہم بے پردہ ہو کے بیٹھ جائیں، اپنے کپڑوں کا خیال نہ کریں۔ پھر اسی طریقے سے جو ہمارے بھائی ہیں، بھائیوں کے حوالے سے تو بالخصوص یہ بات ہے، ہمارے ہاں تو بہنیں اور بھائی آپس میں ایسے بیٹھتے اٹھتے ہیں اور ملتے جلتے ہیں کہ کسی چیز کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا۔ بھائی جو حیا ہے وہ برقرار رہنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فات الحیا فافعل ما شئت، جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے، حیا اٹھ جاتی ہے، پھر جو چاہے کرے۔ حیا ایک باؤنڈری کا نام ہے، وہ حدود و قیود کا نام حیا ہے۔ تو اپنے محارم رشتوں کے سامنے بھی جانے کے لیے کچھ حدود ہیں،
وہ اس طرح ہم نہیں جا سکتے کہ ہمارے سر سے دوپٹے بھی اترے ہوئے ہیں، کپڑے بھی ہم نے جیسے مرضی پہنے ہوئے ہیں، جسم کے کچھ حصے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ مرض اب بہت پھیلتا جا رہا ہے۔ ایک محرم رشتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، یہاں تو غیر محرم رشتوں کے سامنے یہ صورتحال ہے۔ غیر محرم رشتے جو کزنز ہیں، پچھلے بھی دروس میں یہ بات گزری ہے، اس کے سامنے جانے کے لیے کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ وہاں بھی گپ شپ ہو رہی ہے، ہنسی کھیل ہو رہی ہے، کپڑوں کی کوئی ہمیں دائرے ہمارے متعین نہیں ہوتے۔ اس طرح کے ہم نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کہ جسم کے اکثر حصے نظر آتے ہیں، اور غیر محرموں کے سامنے ہم جاتے ہیں، جبکہ محارم کے سامنے بھی جانے کے لیے ان حصوں کو چھپانا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو۔ میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، ماؤں، اللہ سے ڈرو، بس اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ یہ نمود و نمائش، یہ دکھلاوا اور حد سے زیادہ جو ہم اپنے آپ کو بلا سنوار کے اپنے محرم، غیر محرم اور باہر سوسائٹی میں نکلتی ہیں، اللہ سے ڈرو، بس یہ لفظ یاد رکھیے۔ کوئی تبلیغ اثر نہیں کرے گی جب تک واتقین اللہ، اللہ کا ڈر نہیں۔ یہ اللہ کا حکم سمجھو، ان دائروں کا خیال کیجئے، حیا پیدا کیجئے۔ اپنے محارم کے سامنے جانے کے دائرے بھی ہیں، اور غیر محارم کے سامنے جانے کے تو مستقل پابندی ہے، اس کے دائرے متعین کر دیے۔ کسی سے بات چیت کرنے کے دائرے اللہ نے بتا دیے۔ کون سی چیز ہے جو اللہ نے نہیں بتائی؟ سب کچھ بتا دیا ہے۔ ان دائروں کے اندر رہتے ہوئے، باؤنڈریز میں رہتے ہوئے آپ باہر بھی جا سکتی ہیں، آپ محارم کے سامنے بھی جا سکتے ہیں، غیر محارم کے سامنے بھی جا سکتے ہیں، آپ سفر بھی کر سکتے ہیں، لیکن باؤنڈریز جو اللہ نے بتائی ہے، جو حدود و قیود اللہ نے بتائے ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اگر کراس کریں گے تو واتقین اللہ نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ ساری جو گفتگو کرنی ہے، سمجھنی ہے، اللہ کے لیے سمجھنی ہے، اللہ کا حکم سمجھ کے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے واتقین اللہ، اللہ کہتے ہیں اے خواتین اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، توجہ سے سنو، ہم نہ بھی ڈریں گے، نہ بھی عمل کریں گے تو کیا اللہ کے علم میں نہیں ہوگا؟ نہیں، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز کے گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے۔ ہم دل میں کیا رکھتے ہیں، ظاہراً کیا کرتی ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ آپ اللہ سے کیسے چھپائیں گے؟ اللہ سے کوئی نہیں چھپا سکتا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس لیے واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی رضا سمجھو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ کا حکم سمجھ کے کرو۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، واپس اللہ کے پاس جانا ہے، تو اللہ کا حکم مانو، چھوڑو معاشرے کو، چھوڑو ظاہری چیزوں کو، ظاہری نمود و نمائش کو، صرف اللہ کی رضا حاصل کرو۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔